السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 259، سورت ابراہیم۔ آیات ہیں 025 سے لے کر 033 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ گزشتہ پیج کے آخر میں بات چل رہی تھی کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت جو مضبوط ہے جس کی جڑیں۔ تو اسی پاکیزہ کلمہ، اسی مضبوط درخت کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہر وقت اکل جمع ہے، اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ مطلب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ شب و روز وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، سب اعمال اوپر چڑھتے ہیں، یہ ہے پھل۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر پیش کرتے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ چونکہ انسان ضد کرتا ہے اور حق بات قبول کرنے سے وہ نفرت کرتا ہے، تو اسے کیسے کس طرح آمادہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مثالیں دے کر کوشش کرتے ہیں کہ انسان ہدایت کی طرف لوٹے۔ اب جب پاکیزہ کلمہ تو خبیث کلمہ، اور مضبوط درخت تو کھوکھلا درخت۔ تو سنیے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور پاکیزہ کے مقابلے میں خبیثہ، ظاہر ہے کہ ناپاک بات، خبیث بات کون سی ہو سکتی ہے؟ شرک۔ تو ایسا درخت ہے جو کھوکھلا، اکھاڑ دیا گیا، خبیثۃ، اب نون لگا دیا ہم نے، خبیثۃ اجتثت، اکھاڑ لیا گیا زمین پر سے۔ اب کسی درخت کو اکھاڑ لیا گیا ہو تو اس کا تو کوئی ثبات نہیں ہے، ما لہا من قرار، وہ تو اکھڑ گیا، چاہے آپ پورا اکھاڑیں یا آدھا اکھاڑیں۔ تو ناپاک کلمہ ایسا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے، اچھے کام بھی کرے گا، اگر اس کے پاس کلمہ خبیثہ ہے، شرک ہے، تو وہ اس کے اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے۔ اب پھر بات ہو رہی ہے پاکیزہ کلمے کی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ يثبت التثبیت، ثابت رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو۔ ثابت بات، کون سی ثابت بات؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بات کے ذریعے وجہ سے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اب دنیاوی زندگی میں کیا ثبات ہے اور آخرت میں؟ آخرت میں تو جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ قبر میں جب اسے دفنایا جاتا ہے تو اس تنہائی میں فرشتے سوال کرتے ہیں، رب، رسول، دین، تو وہ جواب دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت رکھتے ہیں۔ کیوں جواب دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اور دنیا میں دیکھیے آج کل کیسے حالات ہیں،
مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، مگر پھر بھی مومن اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیسی بھی مشکلات سے دو چار ہو، یہ ہے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ رہے کلمہ خبیثہ والے تو اللہ تعالیٰ ظالمین کو راہ نہیں دکھاتا، بے راہ کرتا ہے، اور ایک کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی چاہت کا اصول آپ جانتے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے، لگن ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے توفیق عطا کرتے ہیں، اور جو ضد کرتا ہے اس کے لیے اس کی راہ ہموار کرتے ہیں تو گمراہ رہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، آپ نے غور و فکر نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ جو بدلو تبدیل کرتے ہیں، مطلب اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات کے بدلے میں ناشکری کرتے ہیں۔ اب یہ ناشکری کیا ہے؟ ہر قوم اپنے رسول کا انکار کرتا ہے۔ اب قریش رسول آئے، انہی کی زبان میں انہی کی قوم سے اللہ کا احسان تھا، مگر انہوں نے ناشکری کی اور اتارا۔ وَأَحَلُّوا، جو لوگ اس طریقے سے احسان کے بدلے ناشکری، تو وہ اپنی قوم کو دار البوار، بوار یعنی ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ تو قریش نے بھی اتارا، گمراہ کیا، اور جنگ بدر میں آ کے کتنے لوگ مر گئے۔ فرعون نے بھی کیا، اپنی قوم کو جو ہے ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ بوار کا لفظ متعدد بار آیا ہے، سورہ فرقان میں ہے قوم بورا، ہلاک ہونے والی قوم، فتح میں بھی ہے، فاتر میں بھی ہے 29 آیت میں کہ یرجون تجارت لن تبور، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی فنا نہ ہو۔ تو یہ تبور، بور، بورا لفظ متعدد بار کلام پاک میں آیا ہے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، اتارا قوم کو ہلاکت کے گھر میں، کیا ہے وہ؟ جہنم، داخل ہوں گے اس میں، جھلسیں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے مزید جو کیا، کیا انہوں نے، یعنی کلمہ خبیثہ کہا گیا ہے، تو سنیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اندادا نس کی جمع، اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک مقرر کیے انہوں نے تاکہ بہکائیں اللہ کی راہ سے۔ تو اے رسول کہہ دو ان سے، انہوں نے کتنے معبود بنا لیے، بہکا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا فائدہ اٹھاؤ، مطلب ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ کلمات ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہو تو نہیں مانو، مگر سنو آخر تمہارا لوٹ کر جانا، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس میں رضامندی تو نہیں ہوئی نا، تنبیہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نیک بندوں سے بھی کہیے، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے نیک بندوں سے کہہ دیجیے، اب نیک کیوں؟ چکے جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے ترجمہ کیا، ورنہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے جو ایمان لائے تو نیک ہوئے، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے، سرن وعلانیہ، چھپے ظاہر۔ دیکھیے خرچ کرنے کے دونوں پہلو ہیں، کبھی چھپ کر دینا چاہیے تاکہ سامنے والے کی حقارت نہ ہو، کبھی علانیہ، جیسے ہمارے یہاں مجموعی طور پر جب چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک صاحب اعلان کرتے ہیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ تو بہرحال آیات ہیں کلام پاک کی، یہ جامع آیات ہیں، جیسا مناسب ہو۔
لیکن کب؟ قبل اس کے کہ وہ دن آئے ان کے پاس جس میں کوئی سودا ہوگا اور نہ دوستی۔ تو مومنین کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ اب خرچ کرتے ہیں، قبل اس کے خرچ کرتے ہیں کہ کوئی دن آئے جس میں سودا نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے کہ خرچ کرنے کا موقع ابھی ہے، اور وہاں پر اگر ایمان نہ ہو، اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو، تو کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ تو نہ وہاں پر کوئی سودا ہوگا اور نہ دوستی۔ جو حمایت کرے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ متعدد بار اس طرح کی آیات آتی رہتی ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے اتارا پانی، یعنی برسایا، تو اس سے نکالے، اس پانی کے اتارنے سے یعنی زمین زرخیز ہوئی اور پھل میوے بطور رزق کے تمہارے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ اپنا بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے کشتی کو بھی، پھل کو ایک کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، ورنہ موجیں اور تھپڑے مارتا ہوا سمندر، کشتیوں کا چلنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور نہریں بھی مسخر کر دیں۔ بھائی نہروں میں نہر کا خاصہ ہے کہ کوئی چیز اس پر جائے تو ڈبو دے، مگر یہ کہ ڈبوتی نہیں۔ تو اسے ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے فن سے، نہیں، اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ یہ بھی آیت متعدد بار آتی رہتی ہے۔ یہ مسخر کیا سورج چاند کو برابر ہی، یعنی جیسا حکم ہے برابر چل رہے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ چاند مخالفت کرے، آگے بڑھ جائے، نہیں، برابر ہی وہ چل رہے ہیں، مسخر کر دیا یعنی تابع کر دیا ہے۔ اور رات و دن بھی وہ بھی چل رہے ہیں۔ انسان سو رہا ہے، اٹھتا ہے صبح۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح ہو ہی نہیں رہی ہے؟ نہیں۔ یا کہ دن میں کام کر رہا ہے، تھک گیا، کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ شام کیوں نہیں ہوتی ہے شام۔ تو یہ ہے مراد، مسخر کر دیا۔ اور یہ آیتیں متعدد بار آتی رہتی ہیں۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔